قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں جی؟ 3 سنے ہوئے نا. میں آج آپ کو سناتا ہوں قبر میں صرف ایک سوال ہونا ہے, دوسرا سوال ہی کوئی نہیں ہونا. کوئی سید محسن گیلانی کے نام سے کوئی آدمی ہے, میں نہیں جانتا, لیکن اتنا پتہ ہے اس کے انداز بیان سے اور اس کے نقوش سے کہ یہ بندہ بریلوی ہے, بریلوی مولوی ہے, اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا, لیجئے سماعت کیجیے. تو کوئی بندہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, کیوں بھائی؟ سورہ فاتحہ میں تو اللہ نے نماز کا حکم ہی نہیں دیا. اقیم الصلاۃ اللہ نے نہیں کہا سورہ فاتحہ میں کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, یا وہ کہے سورہ ناس میں نہیں دیا, پہلے بھی نہیں دیا آخر میں بھی نہیں دیا, میں کیسے پڑھوں؟ ہم اسے یہ کہیں گے کہ تیرے بے وقوف ہونے میں کوئی شک باقی نہیں ہے, اس لیے کہ رب کا قرآن الحمد سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن ہے. مفتی حفیظ الرحمان محمدی, اسلامک اسکالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. حضرات, انسان جب مرتا ہے, مرنے کے بعد اس کے برزخ کے معاملات اس سے شروع ہو جاتے ہیں. چاہے اسے سہلی قبر میں دفنایا جائے یا کسی بنیاد پہ اس کو یہ زہری قبر نصیب نہ ہو, پانی میں ڈوب جائے, آگ میں جل جائے, یا پرندے نوچ کے کھا جائیں, یا یہ اس قبر کے اندر ہم دفنا دیں, یا فرعون کی طرح قبر کے باہر مٹی کے اوپر زمین کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے. لیکن مرنے کے بعد اس کی برزخی معاملات, سوال و جواب, جنت اور جہنم کی مناظر, یہ اس سے پیش آنا, یہ قرآن و حدیث اجماع امت سے یہ مسئلہ ثابت ہے, اور تمام مسلمان اس عقیدے پر کاربند ہیں. بس اللہ رب العالمین ہمیں عذابوں سے بچائے اور قبر کی تیاری کرنے کی اور اس امتحان میں اور ان سوالات میں کامیاب فرمائے. عموماً ہمارے ہاں یہ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے. عام عوام, عامت الناس, اہل علم, علماء یہ بات جانتے ہیں کہ قبر میں 3 جامع جو بڑے سوال ہیں وہ 3 ہی ہیں. پھر 2 سوال آگے ان سے ریلیٹڈ ہیں. مین سوال جو ہے وہ 3 کون سے ہیں؟ رب کے بارے میں, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, دین اسلام کے بارے میں. سوال کرنے والے اللہ کے 2 فرشتے جن کا نام حدیث میں واضح طور پہ منکر اور نکیر آیا ہے, وہ آئیں گے اور سوال کریں گے کہ مر ربو کا, تیرا رب کون ہے. یہ 3 سوالات کی تیاری ہر مسلمان اپنی زندگی میں کرتا ہے, اور وہ زندگی میں تیاری سبق کو یاد کرنے میں نہیں بلکہ پریکٹیکل زندگی گزارنے میں. جیسی انسان زندگی گزارے ویسی قبر میں اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے, اور ویسے ہی وہ ناکام یا کامیاب ہونا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ جہالت کا فتنہ ہے کہ لوگوں کو صحیح احادیث کا علم نہیں ہوتا. وہ اپنی مشہوری کے لیے, لوگوں سے داد سمیٹنے کے لیے
کسی ایک حدیث کو بیان کر کے باقی احادیث کا انکار کر دیتے، یا تو ان کی علم میں نہیں ہوتی، یا وہ جاہل ہوتے ہیں اور لا علمی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یا پھر دوسرا معاملہ مرحلہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑتی ہے۔ دونوں صورتوں میں بہر کا عوام کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، عوام تذبذب میں پڑ جاتی ہے، عوام یہ پوچھنے لگ جاتی ہے خبر میں سوال آج تک تو ہم نے 3 سنے ہیں، کہ کتنے سوال ہوں گے؟ 3، اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں 1 سوال ہونا ہے۔ انہی میں سے کچھ عرصہ قبل طاہر القادری صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی، بلکہ آج ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے، کوئی سید محسن گیلانی کے نام سے کوئی آدمی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اتنا پتہ ہے اس کے انداز بیان سے اور اس کے نقوش سے کہ یہ بندہ بریلوی ہے، بریلوی مولوی ہے، اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قبر میں صرف 1 سوال ہوگا۔ لیجئے سماعت کیجیے۔ قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں جی؟ 3 سنے ہوئے نا، میں آج آپ کو سناتا ہوں قبر میں صرف 1 سوال ہونا ہے، دوسرا سوال ہی کوئی نہیں ہونا۔ دوسرا بولیے، آپ نے تو 3 سوال سنے ہوئے نا، کیوں بھائی؟ میں آپ کو سناتا ہوں قبر میں صرف 1 سوال ہونا ہے، قبر میں صرف۔ قرآن پاک کے بعد ہماری سب سے معتبر کتابیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ صحیح بخاری اور امام بخاری 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ 7 مرتبہ حدیث لائے ہیں کہ قبر میں امتحان ہوگا۔ قبر میں بولیے، اور امتحان میں سوال ہوتے ہیں نا، بچے امتحان دیتے ہیں، اس میں سوال جواب، اسی طرح امتحان قبر میں۔ تو امام بخاری صحیح بخاری میں کتنی مرتبہ حدیث لائیں بولیے؟ 7 مرتبہ لائیں۔ امام مسلم بھی لائے ہیں، پوری صحیح بخاری پوری صحیح مسلم پڑھیے تو امام بخاری نے 7 مرتبہ امتحان قبر کے امتحان کی بات والی روایت لائے بخاری میں، لیکن ہر جگہ بیان کیا کہ قبر کے امتحان میں صرف 1 سوال ہے۔ قبر کے امتحان میں بولیے، امام مسلم حدیث کو لائے بار بار، کہا 1 سوال۔ امام ترمذی جامع سنن ترمذی میں حدیث لائے، کہا صرف اور صرف قبر میں بولیے 1 سوال ہوگا، باقی کوئی سوال نہیں ہوگا، صرف 1 سوال قبر میں ہونا ہے۔ سنیں کیا سوال ہوگا؟ صرف 1 سوال۔ حضرت انس ابن مالک حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث کو بیان کیا امام بخاری نے صحیح کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1308، کتاب الجنائز میں امام بخاری دوبارہ لاتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1673۔ امام مسلم لاتے صحیح کتاب الجنتی وصفت نعیمہا و اہلیہا، حدیث نمبر 2870، اور بھی حدیث کی کتب ہے، بس میں اس پہ اکتفا۔ بولے نا، سنیں قبر میں کتنے سوال ہونے؟ بس 1، بولیے بس۔ کون سا سوال ہونا ہے قبر میں؟ سنیں، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفنا کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، جو دفن ہونے والا ہے قبر میں وہ جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ تک سن رہا ہوتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، کافر بھی جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مردے سنتے نہیں، قبر والے سنتے، بخاری و مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، کافر بھی ہو تو سنتا ہے۔ اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اسے بٹھا دیتے ہیں اٹھا کے، فیقولان، اس سے کہتے ہیں ایک ہی سوال کا جواب دے دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولے ہیں شاپر والو، طبیعت میری خراب ہے، ڈھیلے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، یار کیا ہو گیا؟ ایسے نہیں، بے ذوق بندہ مردے سے بھی زیادہ برا ہے، پوری محفل کا سواد خراب کر دیتا ہے بے ذوق آدمی۔ بولنا چاہیے، اچھی بات ہو تو داد دینی چاہیے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مردوں کی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔
दो फरिश्ते आते हैं कब्र में, मुर्दे को उठा के बिठा देते हैं, उसे कहते हैं बस एक सवाल का जवाब दे दे। कितने सवाल? एक सवाल का जवाब दे दे, अगर जवाब दे दिया जन्नत मिल जाएगी, दूसरा कोई सवाल नहीं करेंगे, और अगर जवाब नहीं देगा दोजख में जाएगा, बाकी तेरे पास चाहे जितने मर्जी जवाब हो, एक सवाल का जवाब दे। या रसूलल्लाह, एक ही सवाल, क्या होगा? हुजूर ने फरमाया, वो फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते कहेंगे जरा इधर देख। वो देखेगा तो ऐसे पर्दे हटेंगे, ऐसे पर्दे हटेंगे, और सारा फासला तय हो जाएगा, सामने रसूलुल्लाह बैठे होंगे, चेहरा मुस्तफा नजर आएगा। जैसे ही चेहरा मुस्तफा नजर आएगा, वो पूछेंगे मां कुंता तकूलु फी हक्की हाज़र रजुल लि मुहम्मदिन, बता दुनिया में इस हस्ती मोहम्मद के बारे क्या कहा करता था। ये नहीं कहेंगे अब क्या कहता है, ये नहीं कहेंगे, तब तो बड़े बड़े मान जाएंगे ना। आपने सुना, आपने समाअत की कि कब्र में एक सवाल होना है, और वो भी इतने आलल ऐलान, और दूसरे सवाल का इनकार कर रहे हैं मौलवी साहब कि दूसरा सवाल होना ही कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक। अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी जितना जोर मौलवी ने सिर्फ एक पे दिया, बस इतना ही कहूँगा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। बल्कि एक और आयत भी पढ़ता हूँ, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। कि वो लोग जो अल्लाह के अहकाम को, शरीयत को, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह दीन को छुपाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने तो अपने दीन को बयान कर दिया है, वाज़े कर दिया है, हिदायत के रास्ते वाज़े हो गए, इसके बावजूद भी ये छुपाने वाले, अल्लाह की भी लानत और लानत करने वालों की भी लानत। अब आइए मैं आपके सामने इसकी हकीकत रखता हूँ। हकीकत क्या है? सबसे पहले तो इसकी बात की तरफ आते हैं कि इसने, मोहसिन गिलानी, इस मौलवी बरेलवी ने बुखारी का नाम लिया, सही मुस्लिम का नाम लिया, जामे तिर्मिज़ी का नाम लिया। अव्वल तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों और अजीज़ों और सुनने वाले, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ आज कल कहीं भी जाए, गौर कीजिएगा कि ये कहते हैं बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी। मुझे बताएं इंसाफ के साथ, क्या कभी आलु सुन्ना वल जमा, कुरान व हदीस ने, उलमा ने, अहले इल्म ने, आइम्मा सलफ ने, फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह, मुहद्दिसीन हदीस के आइम्मा ने, किसी ने ये उसूल और ज़ाब्ता बनाया है कि जो बात मुस्लिम में होगी, जो बात बुखारी में होगी, जो बात तिर्मिज़ी में होगी, वही कबूल है, वही दीन है? नहीं, बल्कि सही हदीस कोई भी हो, किसी भी मुस्तनद मोतबर किताब में हदीस सही हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो फिर वो हदीस कबूल है और दीन है। चाहे वो बुखारी में हो, मुस्लिम में हो, अबू दाऊद में हो, तिर्मिज़ी में हो, नसाई में हो, इब्न माजा में हो, या हदीस की दीगर कुतुब में हो, मुस्नद अहमद में हो जाए, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हो जाए, मुस्तदरक हाकिम में हो जाए, मुस्नद अबी याला में हो जाए, किसी हदीस की किताब में हो, वो हदीस है, वो दीन है। बहरकफ ये तो पहली बेसिक इसने बुनियाद ही गलत शुरू की। दूसरी बड़ी बात कि जिस हदीस का हवाला दिया जा रहा है, उस हदीस के अंदर भी मौलवी ने 3 लफ्ज़ों का हेरा फेरी की है। एक लफ्ज़ ये किया कि पर्दे खुल जाते हैं, फासले करीब हो जाते हैं, और सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठे होते हैं। अल्लाह की कसम किसी एक हदीस में भी नहीं है कि सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठे हैं और कब्र में होते हैं, कब्र में बैठे होते हैं, या कब्र में नज़र आते हैं, उस मुर्दे को नज़र आते हैं, मुर्दे के सामने बैठे होते हैं, पर्दे हट जाते हैं। ये किसी एक हदीस में इस मफहूम की कोई बात नहीं, इन अल्फाज में किसी हदीस में बात नहीं।
یا میں جھوٹ بول کے لعنت اللہ کی لعنت لے گئی۔ دوسری بڑی بات کہ آخری الفاظ مولوی نے جو بیان کیے کہ ما تقول فی حق حاضر رجل، یہ فی حق کے لفظ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ تیسری بڑی بات کہ مولوی نے جو حدیث پیش کی ہے اس حدیث کے اندر ایک سوال اور بھی ہے۔ وہ سوال کون سا تھا؟ وہ سوال جو بندہ کامیاب نہیں ہوتا اس سے بھی ایک سوال ہونا ہے مزید ان تین سے ہٹ کر، اور جو کامیاب ہوتا ہے اس سے بھی سوال ہونا ہے، اس سے سوال الگ ہونا ہے، اور جو کامیاب نہیں ہوتا اس سے الگ ہونا ہے۔ کامیاب ہونے والے سے الگ اور ناکام ہونے والے سے الگ، دونوں سے الگ الگ سوال ہونا ہے، اور وہ سوال بھی حدیث میں موجود ہے، ان سے ریلیٹڈ ہے۔ جو ناکام ہو گیا اس سے سوال ہوگا لا دریت ولا تلیت، کیا بات ہے، نہ تو نے سمجھا ہے، نہ تو نے تلاوت کی ہے، نہ تو نے زندگی بھر قرآن پڑھا، بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، نبی کی حدیث تو نے پڑھی نہیں، دین پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ اور وہ آگے سے جواب کیا دے گا؟ وہ کہے گا اقول، میں اسی طرح کہہ دیتا تھا کما یقول الناس، جس طرح لوگ کہتے تھے، جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی اسی طرح کہہ دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج اسی الفاظ کو میں آپ کے سامنے اگر آپ اس مولوی کے متعلق سوال کروں کہ آگے بیٹھنے والے لوگ لا دریت ولا تلیت، کیا تم نے بخاری نہیں پڑھی، مسلم نہیں پڑھی، ابو داؤد نہیں پڑھی، ترمذی نہیں پڑھی، نسائی و ابن ماجہ نہیں پڑھی، حدیث کی دیگر کتب نہیں پڑھی؟ جہاں جہاں یہ مولوی ڈنڈیاں مارتے ہیں، یہ پیر فقیر، یہ مرزے جیسے خبیث جہاں جہاں ہیرا پھیری کرتے ہیں، کیوں نہیں تم ان کو پکڑتے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے؟ آئیے اب میں آپ کے سامنے تین سوالوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ مولوی صاحب نے کتنے فخر کے ساتھ کہا ایک سوال، دیکھیے سنیے گا۔ مسند احمد امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، وہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ مسند احمد بن حنبل، مسند احمد میں 4 جگہ پہ یہ حدیث آتی ہے جس میں 3 سوالوں کا ذکر ہے۔ وہ 3 سوال من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یا من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، ملتے جلتے الفاظ مختلف کتب میں، کہ یعنی 3 سوال، ایک رب کے بارے میں، ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ایک دین اسلام کے بارے میں۔ اور اسی طرح مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق سے واقفیت ہے؟ امام عبد الرزاق بہت بڑے محدث ہیں وقت کے، امام یحییٰ بن معین جیسے ان کے شاگردوں میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد، واقفیت ہے نا؟ ترمذی تو نظر آ گئی لیکن ابو داؤد نظر نہیں آئی، اور مسند بزار، اور اسی طرح مسند ابی یعلا، اور الشریعہ للآجری کی، امام آجری رحمہ اللہ تعالی الشریعہ اپنی کتاب کے اندر، اور المعجم الاوسط اور معجم الکبیر امام طبرانی کی، الایمان ابن مندہ کی، امام ابن مندہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب الایمان، اور امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب المستدرک، المستدرک میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عذاب قبر کی متعلق جو کتاب ہے اور شعب الایمان ہے، ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہاں کہاں پہ سمجھ آ گئی؟ مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، اور امام بیہقی کی کتابوں میں، امام طبرانی کی معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں، اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور کاش گیلانی صاحب صرف طاہر القادری صاحب کو نہ سنا ہوتا، کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا۔ اور تو اور الآثار امام ابو یوسف کی کتاب، قاضی ابو یوسف کی کتاب، اور حنفیوں میرے بھائیوں، کیا قاضی ابو یوسف کو تو جانتے ہیں نا آپ؟ قاضی ابو یوسف کی کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ کی سند سے یہ بات موجود ہے، وہ بھی فرماتے ہیں قبر میں یہ 3 سوال ہونے ہیں، من ربو کا،
من نبیوں کا ما دینوں کا، رب کے بارے میں بھی، نبی کے بارے میں بھی اور دین کے متعلق بھی سوال ہونا ہے۔ جتنی کتابوں کے میں نے نام لیے ان تمام کتابوں میں یہ بات، یہ تینوں سوال موجود ہے اور تینوں سوال کے جواب بھی موجود ہے۔ اب جس بندے کو اتنا نہیں پتا، اچھا اس سے بڑی بات الزہد والرقائق، امام ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہ بھی فرماتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہونے۔ تو بات یہ ہوئی، گویا معلوم ہوا کہ قبر میں 3 سوال ہی ہیں۔ یہ مت کہو کہ ایک سوال ہے۔ ہاں بخاری میں اگر ایک سوال کا ذکر ہے، امام بخاری کی شرط پہ اگر وہی حدیث آئی ہے جو دوسرے راویہ نے حضرت اسماء نے بیان کی ہے تو آپ نے اسی کو قبول کر لیا، اور باقی جن کتابوں میں جو کچھ دین آیا کیا وہ قبول نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ وہی بات ہوئی کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، کیوں بھائی؟ سورہ فاتحہ میں تو اللہ نے نماز کا حکم ہی نہیں دیا۔ اقیم الصلاۃ اللہ نے نہیں کہا سورہ فاتحہ میں کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، یا وہ کہے سورہ ناس میں نہیں دیا، پہلے بھی نہیں دیا آخر میں بھی نہیں دیا، میں کیسے پڑھوں؟ ہم اسے یہ کہیں گے کہ تیرے بے وقوف ہونے میں کوئی شک باقی نہیں ہے، اس لیے کہ رب کا قرآن الحمد سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی جو حکم آ گیا وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہمارے لیے قبول ہے، ہمارے لیے دین ہے۔ وہ جس نوعیت کا ہے اس نوعیت میں ہم رکھیں گے۔ اللہ نے نماز کا حکم قرآن میں دیا اور ایک بار نہیں بار بار دیا، لیکن ہم قبول کرتے ہیں اور ہمارا دین ہے۔ اگر بے نمازی کوئی انسان ہے تو اس کا دین ہی نہیں ہے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ فاتح میں نہیں ہے تو ہم قبول نہیں کرتے۔ ان کی بات تو وہ ہے، کہتے ہیں بخاری میں نہیں لہذا نہیں۔ تم جو بخاری کو ہاتھ لے کے دے کے بیٹھے ہو نا، جو تم بخاری کا حشر کر رہے ہو وہ ہمیں پتہ ہے۔ سینکڑوں حدیثیں جو بخاری کی ہیں تم نہیں مانتے، اور یہاں پر صحیح حدیث کا انکار کرنے کے لیے شیطانی راستہ اختیار کرتے ہوئے تم یہ کہتے ہو کہ بخاری میں نہیں ہے۔ تو ان تمام کتابوں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے، ان کتابوں کا کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 3 سوال جو ہے وہ اس میں مین سوال ہیں قبر کے، رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں۔ اور آگے جو بندہ ان میں کامیاب ہو گیا اس کو اس سے پوچھا جائے گا ایک 4تھا سوال ہے ریلیٹڈ اس سے متعلقہ، یہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا، تجھے یہ کیسے پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے، کیسے پتہ چلا کہ میرا دین اسلام ہے؟ وہ کہے گا میں نے کتاب اللہ میں پڑھا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے میں نے۔ اور جو ناکام ہو گیا نا اس سے بھی پوچھا جائے گا تجھے کیوں نہیں پتا؟ وہ کہے گا لا دریت ولا تلیت۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی غور نہیں کیا، تلاوت نہیں کی؟ جب فرشتے یہ کہیں گے نا لا دریت ولا تلیت، وہ آگے سے پھر جواب دے گا ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے تو اتنا پتا ہے جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ ان الفاظ میں میں ذرا دھیان دلواؤں آپ کا کہ پیارے بھائیو، لوگوں کے پیچھے نہ چلو بلکہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔